اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہم نے ابھی سماعت کیا اور حبیب کریم رؤوف الرحیم خاتم الانبیاء شہنشاہ ختم نبوت و رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی سنی۔ اس میں نماز کے بارے میں بڑی تاکید کی گئی۔ بارہا مقامات پر قرآن کریم فرقان حمید نے نماز کی تاکید کی۔ کبھی کہا نماز قائم کرو، کبھی کہا نماز رکوع اور سجود کرنے والوں کے ساتھ قائم کرو۔ بارہا نماز کے لیے اتنی توجہ کے ساتھ اتنا اٹینشن کیا گیا اور بتایا گیا کہ ہم پر یہ فرض ہے اور یہ انبیاء کی سنت ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ کی عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے کہ وہ عبادت ہے جو توحید و رسالت کے بعد، اقرار توحید و رسالت کے بعد پہلا فرض عمل ہے۔ اس سے پہلے فرض کیا ہے؟ توحید و رسالت پر ایمان لانا۔ اس کے بعد توحید و رسالت کو مانتے ہی فوراً پہلا عمل ہے نماز۔ اور حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ اللہ عز و جل چاہے گا تو اپنے حقوق معاف فرما دے گا۔ اللہ عز و جل اگر چاہے گا، یہاں پر کنڈیشن ہے، اگر چاہے گا تو اپنے حقوق معاف فرما دے گا۔ اب لوگوں نے یہ معروف کر دیا، یہ مشہور کر دیا کہ اللہ تو اپنے حقوق معاف کر دے گا۔ یہ کس نے کہا کہ اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا؟ اگر معاف ہی کرنا تھا تو فرض کیوں کیے؟ پھر ذمہ کیوں لگائے؟ پھر کیوں قاعدہ قانون بنایا؟ پھر کیوں قرآن اور حدیث دیا؟ کیوں اتنے انبیاء اور رسول بھیجے؟ خود ختم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 1 2 3 4 5 نہیں 6 وقت کی نماز فرض تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہجد بھی فرض کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ہم پر فرض نہیں ہے تہجد، ہم نفل کے طور پر، سنت حبیب کے طور پر پڑھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی چیدہ عبادات کو جمع کر کے کس طرح نماز بنایا گیا، توجہ سے سماعت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کو پیدا فرمایا، بے حساب، لا تعداد، کوئی شمار، کوئی گنتی نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو کسی کو قیام کی حالت میں، اب وہ تا قیامت حالت قیام ہی میں رہیں گے۔ کتنی تعداد ہے ہمیں نہیں پتہ، اور وہ پیدا فرماتا رہتا ہے۔ جسے حالت قیام میں رکھا وہ قیام ہی میں رہے گا، جسے حالت رکوع میں پیدا فرمایا وہ رکوع ہی میں رہے گا، جسے حالت قومہ میں پیدا فرمایا وہ قومہ میں ہی رہے گا، جسے حالت جلسہ میں پیدا فرمایا وہ جلسہ میں ہی رہے گا، جسے حالت سجدہ میں پیدا فرمایا وہ سجدہ میں ہی رہے گا، جسے حالت التحیات میں پیدا فرمایا وہ قیامت تک اسی حالت میں رہے گا، جسے سلام کی حالت میں پیدا فرمایا وہ سلام ہی میں رہے گا۔ اور قیامت کے روز یہ ملائکہ سر اٹھائیں گے اور کہیں گے اے اللہ تیری عبادت کا جو حق تھا وہ ادا نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ یعنی پیدا ہوئے قیام و رکوع و سجود میں، تا زندگی اسی میں رہے، قیامت کے دن سر اٹھائیں گے اور وہ کہیں گے اے پروردگار تیری عبادت کا حق ادا نہ ہوا۔ اور ہم 2 رکعت پڑھ کر کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، یہ اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اپنا کوئی گناہ، کوئی عمل ہمیں نظر نہیں آتا۔ گناہوں پر اظہار ندامت کی بجائے اقرار گناہ کرتے ہر آن نظر آتے ہیں۔ ہاں بھائی ہم تو ہیں ہی گناہ گار، ہم تو جہنم میں جائیں گے، ہم تو جہنم میں جائیں گے۔ گویا جہنم نہیں، کوئی پچھلی گلی کا دوسرا راستہ ہے، کوئی بہت آسان منزل ہے، کوئی آسان جگہ ہے، کوئی معمولی بات ہے۔ جس وقت سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بیان کیا گیا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا فرما دیا، اسے تیار فرما دیا، اسے بھڑکایا، اسے دہکایا، اسے جلایا۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس
اس جہنم کو اتنا تیار کیا، اس میں آگ اتنی شعلہ زن کی، اس کی آگ کے شرارے بلند کر دیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس میں آگ کے 70,000 محل تیار کیے گئے، 70,000 شہر تیار کیے گئے، ہر شہر میں آگ کے 70,000 محل تیار کیے گئے، ہر محل میں آگ کے 70,000 گھر تیار کیے گئے، ہر گھر میں آگ کے 70,000 کمرے تیار کیے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہر کمرے میں آگ کے 70,000 صندوق رکھے گئے، ہر صندوق میں آگ کے مختلف اقسام کے 70,000 عذابات تیار کیے گئے۔ اور جب کوئی بے نمازی، بے عمل، بد کردار، بدکار اور بے دین، منافق اور کافر اس میں جائے گا تو اس پر کیسا بھڑکیلا عذاب ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کی آگ کو بھڑکایا گیا، اسے دہکایا گیا، اسے شعلہ زن کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر اس کی آگ سیاہ، اس کی آگ جو ہے وہ گرین ہو گئی، پھر بلو ہو گئی، پھر سیاہ ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب جہنم کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، باوجود رحمت للعالمین ہونے کے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی شان لے کر آنے والے حبیب، اس کے باوجود گریہ وزاری فرماتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طویل سجدہ فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ شاید کہیں ایسا تو نہیں کہ حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا ہو۔ باہم مشورہ کیا، کسی میں ہمت و مجال نہیں تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدے سے واپس لائیں۔ تو باہم مشورہ طے کر کے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، انہیں حال بتایا گیا، وہ تشریف لائے تو انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدے کی طرف سے بلایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کا حال بتایا اور ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اگر تو نہ آتی تو میں نے آج آتی امت بخشوا لی تھی، مزید آتی بھی بخشوا لیتا۔ تجھے نہیں پتا کہ جبرائیل نے جہنم کا کتنا دردناک عذاب بتایا ہے۔ پھر سارا ذکر بیان فرمایا۔ بتائیے ہم اتنا معمولی اور کتنا آسان سمجھتے ہیں، ہمیں بالکل بھی تو سمجھ نہیں آتی، ہمیں بالکل بھی تو احساس نہیں ہوتا، بالکل بھی شرم نہیں آتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے، ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے، پڑھ لوں گا بہت وقت ہے، ابھی تو بہت وقت ہے، بھائی اب جاؤ اپنا کام کرو، ہم اپنی بھگتیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، ہم اپنا عذاب سہیں گے۔ ارے ہے کسی میں برداشت؟ ایک معمولی سی سگریٹ کا جو وہ جلا ہوا برداشت نہیں کر سکتے، بجھی ہوئی تیلی نہیں اپنے آپ کو لگا سکتے، چھوٹا سا تنکا اور کانٹا برداشت نہیں کر سکتے، اور کہتے ہو کہ جہنم کی آگ برداشت کر لیں گے؟ میرے حبیب نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اس کا سننا گوارا نہیں کیا، اور تم کہتے ہو ہم برداشت کر لیں گے؟ میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے اور میرے لیے روتے رہے، سجدے فرماتے رہے، اتنی عبادتیں فرماتے رہے۔ پیدا ہوئے تو ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ درخواست کرتے رہے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور امت ہے کہ غفلت کی، وہ امت ہے کہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں کہ یار گناہوں پر کیا کیا عذاب ہونے والے ہیں، کیا کیا سزائیں ہونے والی ہیں۔ یہ صرف ایک نماز ہی ہے نا، اگر نماز ہی کو پڑھ لیں، اسی کو سمجھ لیں تو نماز مومن کی معراج ہے۔ حبیب کی معراج کیا ہے؟ رب سے بلا مشافہ ملاقات کرنا، بالمشافہ بغیر کسی پردے کے ملاقات کرنا۔ ارشاد ہوا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ کیسے مومن کی معراج ہے؟ تو روایت میں ہے کہ مومن جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جب قیام کرتا ہے، جب اللہ اکبر کہتا ہے اور جہاں نگاہ رکھنے کا حکم ہے وہاں نگاہ رکھتا ہے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، جلسے میں، قومے میں، سلام میں، جس جگہ جس وقت جس طرح نگاہیں رکھنے کا حکم ہوتا ہے، بندے کی نگاہیں وہیں رہتی ہیں۔ تو پھر رب اور بندے کے درمیان 70,000 پردے ہیں۔ کتنے پردے؟ 70,000 پردے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نہیں، 70 کے 70,000 پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور بلا مقابلہ، بلا پردے کے، بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے نمازی تیرا رب تجھ سے راضی ہوتا ہے، اور بغیر پردے کے تجھے ملاقات کا موقع عطا فرماتا ہے۔
تجھے سعادت عطا فرمائے۔ تو کہتا میرے پاس اس سے ملنے کا وقت نہیں ہے، پھر پڑھ لوں گا، پھر چلا جاؤں گا، پھر کر لوں گا۔ بے دلی سے نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے نماز میں دل نہیں لگتا، یہ نہیں لگتا۔ کیوں نہیں دل لگتا؟ اس لیے نہیں لگتا کہ نماز دل سے نہیں پڑھتا، نماز پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں تو بڑا ہے، یہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے، وہ اتنا بڑا ہے، وہ اتنا بڑا ہے۔ ہم تو سب کو بڑا مانتے ہیں، رب کو نہیں مانتے۔ ہاں، اپنے عمل سے نہیں مانتے، اپنے کردار سے نہیں مانتے، اپنی عادتوں سے نہیں مانتے، اپنے کاموں سے نہیں مانتے، اپنی باتوں سے نہیں مانتے، اپنی حرکتوں سے نہیں مانتے، اپنے رب کو کبھی بڑا نہیں مانتے۔ جس دن اپنے رب کو بڑا مانیں گے، اس دن جب اللہ اکبر کہیں گے تو اس دن نماز کی لذت محسوس ہوگی۔ اس دن پتہ چلے گا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور اس دن پردے اٹھ چکے ہوں گے، اور جب پردے اٹھ چکے ہوں گے تو پھر کیا حال ہوگا؟ پھر رب سے بغیر پردے کی ملاقات ہوگی، اور پھر بندے کی نماز وہ نماز ہوگی، پھر پتہ چلے گا کیا نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس وقت بندے کی نگاہ بہکتی ہے، ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ نماز میں نماز پڑھتے پڑھتے ایک دم دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، ایک دم نگاہیں بھٹکتی ہیں۔ جہاں نگاہ بھٹکی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وہیں سارے کے سارے پردے پھر گرا دیے جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں لذت نہیں ملتی، نماز میں یہ نہیں ہوتا، نماز میں وہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ نماز ہی نہیں پڑھتے ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم فقط ایکسرسائز کرتے ہیں، صرف اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، کسی کو پتہ چل جائے میری نماز کیا ہے، میری نماز کیسی ہے، میں کیسی نماز پڑھتا ہوں، میں کتنی نماز پڑھتا ہوں۔ ابھی نماز پڑھ کر آ رہا تھا نا تو یہ ہوا، میں نے صبح نماز پڑھی تھی نا تو یہ ہوا۔ یعنی جہاں ایک نماز پڑھنے کا احسان ہوتا ہے خود پر، میں اقرار زبان سے جاری ہو جاتا ہے، میں اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج صبح فجر میں اٹھا تھا نا تو فجر کے بعد میں نے یہ کام کیا تھا، ارے فجر تجھ پہ فرض تھی، اس کا اظہار فرض نہیں تھا، اسے چھپا، ایسی نماز پڑھ کہ خود تجھے نہ پتا ہو کہ تو کیسی نماز پڑھتا ہے، کہ تو کیسی نماز پڑھتا ہے، تجھے پتہ ہی نہ ہو۔ پھر جب تیری نماز ہوگی تو تجھے پتہ چلے گا کہ نماز کسے کہتے ہیں۔ جب نماز ایک مرتبہ پڑھ لے گا، پھر جب پہلی نماز، بزرگ فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے اکثر کا قول ہے کہ جب میری نماز قبول ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ کیسے نماز قبول ہو، کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرماتے ہیں جب مجھے دوسری نماز کی توفیق ملتی ہے، یعنی رب نے میری پہلی ملاقات قبول کی، مجھے پہلی ملاقات میں پسند کیا تو گویا اس نے حکم دیا آجا، دوبارہ آجا، پھر ملنے آجا۔ پھر اس نے میرا اپنے گھر کا دروازہ مجھ پر کھول دیا، ورنہ اللہ کے گھر کا دروازہ تو کھلا ہے نا بھائی۔ یہ لاک ڈاؤن بہت بڑی نصیحت تھی، یہ مسجدیں بند ہونا بہت بڑا سبق تھا۔ اے امت تم غافل ہو، تم سست اور کاہل ہو، یہی وہ سبب ہے۔ تم کہتے ہو ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ جھوٹا یہ نعرہ، جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ۔ اگر ہمارے نعرے میں ذرہ بھر بھی دم ہوتا تو نمازوں میں نمازی کم نہ ہوتا، کبھی ایسا نہ ہوتا کسی کافر کو یہ ہمت اور یہ مجال ہو کہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرے، حضور کی گستاخیاں کرے، کوئی خاکے بنائے۔ کسی کے باپ میں یہ طاقت نہیں تھی۔ جس وقت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، جنگ کا موقع ہے، کفار کے جاسوس نکلے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی کمزوریاں دیکھیں، کون سی کمزوری ہے کہ ان پر حملہ آور ہوں اور ان کو شکست دے سکیں۔ ایک جاسوس آتا ہے، پتہ کرتا ہے کہ عمر کہاں ہے، مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا امیر لشکر اس وقت کہاں ہے۔ دیکھا، معلوم کر کے پتہ چلا، ارے یہ جو درخت کے نیچے زمین پر آرام کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا تو فوراً اپنے لشکر میں جا کر یہ خبر دی، فوراً بتایا، ارے اس قوم سے مت ٹکرانا جو اتنا عاجزی اور انکساری کرنے والے ہوں، جو اتنے سادہ طبیعت ہوں، اتنے سادہ مزاج ہوں، اتنے بااخلاق و با کردار ہوں، اور اپنے رب پر اتنا بھروسہ اور یقین کامل رکھتے ہوں کہ دشمن ہم پر سر پر آن پہنچا ہے اور پھر وہ خاموشی سے پرسکون نیند زمین پر سو رہا ہو۔ اس قوم سے مت ٹکرانا، مسلمان وہ جنگ بغیر لڑائی کے جیت گئے۔ مطلب یہ کہ مسلمان بھی تو بننا پڑے گا۔ آج ہمیں کہاں شرم آتی ہے؟ میرے باپ کو کوئی برا بول کے تو دکھائے، میرے بھائی کو کوئی فلاں بات کر کے تو دکھائے، کتنے ہم غیرت مند بن جاتے ہیں نا، کتنی شرم آتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم زندگی کے بہت سارے کاموں میں بے شرم ہیں،
بہت سارے کاموں میں بے شرم ہے. اگر میں ان سب باتوں کا ذکر کرنا شروع کروں تو وقت بہت لگے گا. قصہ مختصر یہ، ہمیں شرم نہیں ہے. اگر ہمیں شرم ہوتی، اگر ہمیں کسی بھی بات کی شرم ہوتی تو سب سے پہلے خوف خدا شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کچھ تو شرم کرتے، نہ خوف خدا نہ شرم نبی. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی کو منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا کہ چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ اللہ روز دیتا ہے، ہم روز کاٹ کے گندی نالی میں، پیشاب کرنے والی نالی میں پھینک دیتے ہیں، روز پھینکتے ہیں. اللہ روز نماز فرض کرتا ہے، روز سورج کو کہتا ہے نکل اور بتا اب کون سا وقت ہے. اب فجر کا وقت ہے، اب ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے. سورج بار بار نکلتا ہے، ٹینشن کرتا ہے، پھر چاند آتا ہے، پھر تارے آتے ہیں، پھر دن گزرتا ہے، پھر رات بدلتی ہے، پھر مہینہ گزرتا ہے، پھر سال بدلتا ہے. ہمیں وقت گزرتا بدلتا اور بتاتا ہے اب کون سی نماز کا وقت، اب کون سی نماز کا وقت. مگر ہم غافل ہیں، ہم کاہل ہیں، ہم سست ہیں. یہ وجہ ہے کہ آج ہمارا دشمن ہمارے نبی کے خلاف بکواس کر رہا ہے اور ہمیں کچھ خیال نہیں. اپنے باپ کو گالی سن نہیں سکتے، مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے خاکے بن رہے ہیں. ہمارے اندر کتنا احساس بیدار ہوا، کتنا خیال آیا. ہم نے کیا کیا؟ کوئی ایک وقت مزے کے کھانے کھا رہے ہیں، مزے کے کام کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، قہقہے لگا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. ایک وقت، ایک سیکنڈ کے لیے دل غمگین ہوا. اپنے دل سے سوال کرنے والا سوال، میں نہیں کہتا آپ جواب دیں، ہاتھ اٹھائیں، بتائیں، نہیں، اپنے دل میں جھانکیں. کیا مجھے یہ خیال آیا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف فرانس کے اندر بڑی عمارتوں پر، چوکوں پر، بجلی کے پولز پر ہر مائل کے بعد خاکے کارٹونز لگائے گئے اور اس پر لکھا گیا معاذ اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں تھوڑا سا بھی خیال آیا؟ ہم نے ایک سیکنڈ کے لیے بیٹھ کر اس پر غم منایا، اس پر افسوس کیا، اس پر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، شرمندگی کری کہ اے اللہ ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں، ہم اتنے بے طاقت ہیں کہ آج ہمارا دشمن ہمارے سامنے ہمارے نبی کے خلاف ایسی حرکتیں کر رہا ہے. مسلمانوں جاگو، کم از کم مسجدوں میں تو آ کر مسجدوں تو بھر کے دکھاؤ. یہ بار بار دشمن چیک کرتا ہے اب کتنی غیرت، کتنی اہمیت باقی ہے. ان کو کون سی چھری، کون سی تلوار، کون سے نیزے، کون سے بھالے، کون سی بندوق، کون سی گولی، کون سے میزائل، کون سے بم سے کس چیز سے ماریں، بار بار چیک کرتا ہے. دیکھتا رہیے تو خود ہی مر رہا ہے، یہ تو ویسے ہی مرے ہوئے ہیں، مرے ہوئے کو کیا مارے، چھوڑو یہ ختم ہو چکے اندر سے، اب ان میں کچھ باقی نہیں رہا. ان میں اتنی بھی شرم نہیں کہ اپنے نبی سے. دشمن نے ہمیشہ اس بات پر سوچا کہ مسلمان کو کب اور کس طرح مارا جائے، کس طرح زیر کیا جائے. تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یار ایک ہی چیز ان کے اندر کامن ہے، کتنے ہی گناہ گار ہو جائیں، کتنی فیشنیبل ہو جائیں، کتنے ہی بد کردار ہو جائیں، جب نبی کی بات آتی ہے ان کی غیرت جاگ اٹھتی ہے. یہ فوراً لڑنے مرنے کو پہنچ جاتے ہیں، فوراً مارنے کو کھڑے ہو جاتے ہیں، فوراً جان دینے کو نکل جاتے ہیں. لیکن اب تو حد ہو گئی. دشمن اتنا آزاد ہو گیا، اتنا بے باک ہو گیا کہ اس نے سمجھ لیا کہ یار یہ بڑے کمزور ہیں. یہ کسی بھی عمل میں نبی سے جب محبت کرتے ہی نہیں ہیں. کسی نے ایک ٹائم کا کھانا چھوڑا، یار آج مجھ سے نہیں کھایا جا رہا. ایک ٹائم کی ہنسی چھوڑی، قہقہہ لگانا چھوڑا، دنیا داری کا کوئی کاروبار چھوڑا. کسی چیز میں کہیں پر یہ احساس اپنے اندر بیدار کیا کہ یار میرے نبی کے خلاف ایسا ہو گیا، میں کیا کروں، میں کچھ بھی تو نہیں کر سکتا، اتنا بے بس ہوں، میں اتنا کمزور ہوں. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہماری بے بسی وہ جانتا ہے. اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تیری بارگاہ میں شرمندہ ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شرمندہ ہیں کہ آپ کے دشمن زندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں. آپ کے دشمن، آپ کے گستاخ زندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں. ایسا چرچ کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے آج 2.25 ارب مسلمان دنیا میں موجود ہے، مگر دشمن ہے کہ ہم پر غالب آنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. قیامت کی علامات پوری ہو رہی ہیں، قیامت کا زمانہ قریب ہے کہ بہت کچھ ہوگا. اللہ اپنا رحم کرے. میں آپ کو عرض کروں 5 ارب آبادی زمین سے ختم کرنے کی پلاننگ کافر لیے بیٹھا ہے، جس میں یہودی اور عیسائی چاہتا ہے کہ صرف ہم زندہ رہیں، سب کو مار دو. کسی بھی مذہب کو سب سے پہلے مسلمان کو مار دو. آپ کو پتہ ہے فرانس میں دوسری بڑی آبادی اسلام ہے، مسلمانوں کی آبادی ہے. پہلی اکثریتی مذہبی تعداد کرسچنز ہیں اور دوسری آبادی مسلمان ہے. لیکن انہیں پتہ ہے کہ یار اتنی بھی شرم نہیں، اتنا بھی احساس نہیں، ان کے اندر اتنی بھی بیداری نہیں ہے کہ اتنی تعداد ہونے کے باوجود یہ کچھ کر سکیں. ڈنکے کی چوٹ پر انہوں نے سب کچھ کیا.
اور فرانس میں مسلمان نہیں جاگا، دنیا میں احتجاج ہوا مگر وہاں مسلمان نہیں جاگا، لمیٹڈ الا ماشاء اللہ، چند ایک مسلمانوں نے جو کچھ کارروائیاں کی وہ اپنی جگہ پر کی، مگر طاقت کے ساتھ نہیں کر سکے کہ دشمن آج آزاد گھوم رہا ہے اور ہمیں ختم کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ آج آپ اور میں اپنے بچوں کی زندگیوں کے لیے فیوچر پلاننگ میں مصروف نظر آتے ہیں، مگر ہمیں نہیں پتہ ہمارا فیوچر تو بالکل بلیک کیا جا رہا ہے، اسے بلینڈ کیا جا رہا ہے، اسے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنا رحم فرمائے، اپنا کرم اور فضل فرمائے، اپنے ایمان کی سلامتی اور فکر کے لیے اس کے لیے فکر مند ہو جائیے اور کوشش شروع کر دیجیے۔ سب سے پہلے نماز کو اختیار کیجیے، کلمہ طیب کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیجیے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے کی کوشش کیجیے، پھر نماز کو اختیار کیجیے، پھر اعمال صالحہ کی اپنے اندر عادت کو بیدار کیجیے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہم دیکھیں گے کہ دشمن ہمیں سمجھنا شروع کر دے گا اور پھر وہ خود ہی ہم سے ڈرنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بات بتا کر کے حضور سے محبت کرنے کا طریقہ، ایک جنگ کے موقع پر مسلمان جنگ جیت نہیں پا رہے تھے، تو کیا ہوا کہ مسلمانوں نے باہم مشورہ کیا، یار کیا بات ہے ہم جیت کیوں نہیں رہے، یہ لڑائی کا نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا؟ تو جب غور و فکر کیا تو پتہ چلا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے دیوانے جنگ کی جلدی میں دشمن سے لڑائی کے چکر میں حضور کی ایک سنت بھول گئے، مسواک کرنے کی عادت۔ دیوانے ایسے تھے کہ حضور جو کچھ کرتے فوراً عمل کرتے تھے وہ، تو انہوں نے کہا یار ہم نے مشورہ کیا، آپس میں سوچا کہ یار ہم لوگ مسواک نہیں کر رہے اس وقت، ہمیں اتنی جلدی ہے کہ ہم جیت جائیں لڑائی میں دشمن سے، تو ہم مسواک نہیں کر رہے۔ تو سارے مسلمانوں نے فیصلے کیا چلو سارے کے سارے دریا کے پاس بیٹھ جاؤ اور سب مل کر مسواک کرو، اپنے دانتوں کو صاف کرو، کیونکہ ہم سے یہ سنت چھوٹ رہی ہے، اس وجہ سے ہم فتح حاصل نہیں کر پا رہے۔ اب کیا ہوا، دشمن کا جاسوس جب آیا اس نے دیکھا کہ یار مسلمان سارے کے سارے اپنے دانتوں کی صفائی میں لگے ہیں، دشمن میں مشہور ہو گیا، جاسوس گیا کہنے لگا ارے مسلمان تو پاگل ہو گئے، ہمیں کچا چبانے کے لیے اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، بھاگو یہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ تو مطلب یہ کہ لطیفہ نہیں ہے، میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں کہ ایک وہ سچی حقیقت ہے کہ حضور سے محبت کرنے والوں دیوانوں، یہ محبت کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دشمن پہ غالب آنا ہے تو حضور سے محبت کا وسیلہ اختیار کرو، حضور سے محبت کا طریقہ یہ حضور کی جو سنتیں جو احکامات ہیں ان پر عمل کرو۔ ہم جب ان پر عمل کرنے والے بن جائیں گے نا، دشمن آٹومیٹک ڈر جائے گا، اسے پتہ چلے گا یار فجر میں بھی نماز میں مسجد بھری ہوتی ہے، ابھی یہاں پر تماشا ہوتا ہے، دو آدمیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پتہ نہیں کون کون سے بلوں میں سے نکل کر آتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے اتنا وقت بچتا ہے، گرم گرم روٹیاں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے، بندر کا تماشا دیکھنے والے جو دنیا میں لوگوں کا تماشا بنائے گا، حدیث شریف میں قیامت کے دن بہت تماشا بن جائے گا۔ کتنا آسان ہے لوگوں کا تماشا دیکھنا، تو ہم تماشا دیکھنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں بیان ہو رہا ہوتا ہے جمعے کے دن، امام صاحب خطیب صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، ایک نہایت عبادت گزار ولی کامل اگلے کے کندھوں کو پھلانگتا ہوا، لاتیں مارتا ہوا، چیرتا پھاڑتا ہوا صفوں کو، وہ آگے پہنچتا ہے کہ میں سب سے بڑا ولی ہوں، آج میرے بھی خیر نماز نہیں ہوگی تو گویا مجھے سب سے پہلے آگے کھڑا ہونا ہے، سب سے آگے مجھے جانا ہے نا، آگے جگہ تو میں پہنچ جاؤں۔ روایت میں ہے کہ جو شخص نمازیوں کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے جائے گا قیامت کے دن وہ جہنمیوں کا پل بنے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنا کرم اور فضل فرمائے، دین سیکھیے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔